نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم دفاع ہے، ڈیفنس ڈے آف پاکستان۔ یہ ہر سال 6 سپٹمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارا نیشنل ڈے ہے۔ اور اس دن کیا ہوا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تھی 1965 میں، اور افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے دفاع اور اس کی طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے، تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے اچھے طریقے سے نپٹا جا سکے۔ یعنی یہ ڈیفنس ڈے کا کوئی مقصد ہے۔ اس دن اسکول، کالجز اور جو جامعات ہیں، ان کے علاوہ جو ہماری سرکاری دفاتر ہیں، ان میں بھی 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ بھارت کے اس حملے کی پسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس میں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے۔ اور یہ جو 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے یعنی پاکستان نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس پامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ جارحیت کرنے والا وہ بڑا ملک ہندوستان اور غیور اور متحد چھوٹا سا ملک پاکستان ہے۔ یعنی آپ کو کیا اس سے سمجھ آئی کہ اتنی پاور کے ساتھ حملہ کرنے والا اتنا بڑا ملک، لیکن چھپ کر اندھیرے میں بغیر کسی اعلان کے، اور ایسا منہ توڑ جواب دینے والا چھوٹا سا ملک کون سا تھا اس کے مقابلے میں؟ پاکستان۔ لیکن ایسا مقابلہ کیا کہ ان کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس جنگ سے کیا ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی ہوں تو عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی ہے اور جیت سکتی ہیں۔ یعنی جب تک یونٹی نہ ہو تب تک اسٹرینتھ نہیں بنتی۔ یعنی پاکستان قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جانثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یعنی قوم کی کس سے محبت تھی؟ اپنے ملک سے محبت تھی، اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت تھی، اور جان نثاری کا جذبہ تھا اور جرأت تھی، جس سے امپاسبل جو ہے وہ پاسبل ہو گیا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین، دو قومی نظریے اور قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے قوم نے کمال وقار اور بے مثال جذبہ حریت سے قبول کیا، اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھی، اور نہ پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان، ذرائع ابلاغ، سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا اگر جائزہ لیا جائے اور ایک حقیقی تو گہری خوشی محسوس ہوتی ہے
کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان نے وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا کہ جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل عبور دیوار میں بدل دیا تھا؟ ہندوستان نے اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہ کیے، صرف اپنی مسلح افواج کو معمول سے زیادہ الرٹ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم، فوجی جوان اور افسر، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اس سے لبریز قوم سے خطاب کیا انہوں نے، اور ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا، ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھیں۔ پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں، انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کے جم خانے میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے۔ یعنی کس نے کہا تھا؟ یہ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم لاہور میں ایک غلط والی محفل سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تمانچے جڑے کہ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بھٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی، مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ یعنی میجر عزیز بھٹی شہید سے کون واقف نہیں؟ چونڈا کے سیکٹر پر ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران اور پریشان ہوئے۔ پاکستانی مسلح افواج کو دلیری دی۔ پاکستان نیوی ستمبر 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری جو پوائنٹس تھے ان کو متحرک اور فنکشنل کر کے اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پٹرولنگ شروع کرائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے، یعنی گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھیجے گئے۔ اور یہ چھوٹا سا ملک جس کو ہم سمجھتے ہیں شاید ابھی ہم اس قابل نہیں کہ کسی کا مقابلہ کر سکیں، ہم بھول جاتے ہیں ہماری تاریخ تو 313 لوگوں کے ساتھ جنگ بدر میں ون ہونے والی ہے۔ یعنی ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ میں طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ انسان کے جذبہ ایمان کی، نہ کہ تعداد کی۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان جو ہے تجارت کا، لانے والے اور جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا گیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر کتنے عرصے تک پاکستان میں زیر حراست اور رہے، اور کہاں رہے؟ کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ یعنی 7 سپٹمبر کیا ڈے تھا؟ پاکستان کی فتح اور کامیابیاں۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا جس میں پاکستان کی واحد آبدوز NS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی
مستقر دوارکا پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعے پر نصب رڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں سے ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلیٹ صرف 20 منٹ تک اس دوار کا حملہ آور ہوتا رہا۔ توپوں کے دھانے کھلے اور چند منٹ میں دوار کا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب رہا کہ ہندوستانی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف ہی نکل گیا۔ یہ تو تھا نیوی کا کارنامہ۔ پاک فضائیہ نے کیا کچھ کیا؟ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا۔ یعنی ہوا باز گھوڑے کنہیں کہا گیا ہے؟ یعنی ان کی جو تمام فضائیہ تیاریاں تھیں، جیسا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم ہے، یعنی ہمارے تو مذہب میں ہے دشمن کے خلاف ہر وقت تیار رہو۔ یہ ہمارے ہوا باز 7 ستمبر کو اپنے اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرا دیا، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاء الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوا بازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ پلواڑا بنا دیا۔ پاک فضائیہ نے میدان جنگ میں اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا کہ وہ فرمان قائد کے مطابق سیکنڈ ٹو نن ہے، یعنی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستانی شہری، اب پاکستانی شہریوں کا کیا کردار تھا؟ 1965 کی جنگ کا غیر جانبداری سے اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے سرکش اور خونخوار شکار کو پاکستان میں چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا گیا۔ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول ایمان، اتحاد، تنظیم پر عمل کرنے سے حاصل ہوا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلافات بھلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکو چنے چبوانے کا یہ بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمانڈوز نے، غازی آبدوسوں نے اور راجہ عزیز بھٹی شہید جیسے یعنی فضائیہ کے عملے نے کس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اور یہ عظیم ہمارے لیے لمحات ہیں سوچنے کے اور غور کرنے کے۔ آج ہمیں یہ جو گھڑی ملی ہے، آج کیا کیا جائے، یعنی یہ سب کچھ کیوں ریوائز کیا گیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری قوم کسی سے کم نہیں ہے، اور اگر کہیں جیتنا ہو تو اس کے لیے ایمان بہت اہم فیکٹر ہے، اتحاد، یعنی ہمارا کمبائن ہونا، ہمارا متحد ہونا۔ ہماری اسٹرینتھ کس میں ہے؟ آپس میں سلوک میں، اور تنظیم یعنی ڈسپلنڈ قوم۔ تو قرآن پاک کے تمام اصول جو ہیں وہ اپنا کر اگر ہم اس پہ عمل کریں تو مجال ہے کوئی بھی سپر پاور یا کسی بھی قسم کی طاقت ہمیں شکست دے سکے۔ تو ہمیں یہ تمام چیزیں 6 ستمبر کے جہاد اور غازیوں کی یعنی یاد دلاتی ہیں کہ کس کس طرح سے اپنی جانیں قربان کی گئیں، اپنا مال دیا گیا، اور ہر شہری نے اس میں حصہ لیا۔ تو ہمیں بھی نہیں یہ بھولنا، اور ہمارا جہاد بھی اسی طرح سے ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، دشمن کے مقابلے میں اپنی اولادوں کو تیار کریں، بجائے کہ ہم ان کے میڈیا کی سحر انگیزی میں کھو جائیں اور اولاد کو بھی کھونے دیں۔ ہم بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس ملک کو حاصل کر پائے ہیں، اور ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے،
اور ہمیشہ اپنے ہیروز کو نہیں بھولیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اور اپنے پیارے پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں۔ آپ نے اس بارے میں کچھ بھی کہنا ہو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔